السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب الیقین والتوکل ہم پڑھ رہے تھے اور اس سلسلے کی ہم نے حدیث نمبر 78 کی تھی. اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر بیان ہے. فرماتے ہیں وفی روایتیں، اور ایک روایت میں ہے قال جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بذات رقاعی، ذات رقاع میں. یہ غزوہ ذات رقاع کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اوپر والی حدیث میں صرف غزوے کا ذکر ہے کہ انہ غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اس غزوے کا نام بتایا گیا ہے. اور یہ غزوہ ذات الرقاع اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں صحابہ کرام کو اتنا زیادہ چلنا پڑا تھا اور گرمی کی شدت تھی اور جوتوں کا فقدان تھا، یعنی جوتے نہیں تھے. تو اس غزوے میں صحابہ کرام نے اپنے پیروں پر کپڑوں کی لیریں لپیٹ لی تھیں، یعنی جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا جس کو آپ ٹاکیاں یا پیسز کہتے ہیں آپ چھوٹے، وہ لپیٹے تھے. تو اس لیے اس کا نام ہی ٹاکیوں لیروں والا غزوہ پڑ گیا، یعنی غزوہ ذات الرقاع. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی حدیث تو باب الیقین و توکل کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیسے کیسے حالات صحابہ کرام کے پتہ چلتے ہیں جن سے وہ گزرے، اور اس کے باوجود وہ گھبراتے نہیں تھے. ایک مشکل آئی ہے پھر اگلی آئی، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے. تو یہی دراصل ان کے ایمان کا ثبوت ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو آگے پڑھتے ہیں. تو یہ غزوہ ذات الرقاع کی بات ہے کہ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ نہیں کیا کہ اب ہمیں تو درخت مل گیا ہم بیٹھ جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا. فجاء رجل من المشرکین، تو مشرکین میں سے ایک آدمی آیا. وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی بشجرتی، درخت کے ساتھ. فاختارتہ، تو اس نے وہ تلوار لے لی. فقالا، تو کہنے لگا تخافنی، کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے. قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا. قالا، تو کہنے لگا فمن یمنعک منی، تو تجھے مجھ سے کون بچائے گا. قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کہ مجھے تجھ سے اللہ ہی بچائے گا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پہ وہی توکل ہی کی بات ہو رہی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی توکل انسان کا ایسا ہو کہ اس کے منہ سے اللہ نکلے. آپ دیکھیں کہ جب بالکل ہی ایسے حالات ہوتے ہیں نا کہ آپ آپ بے بس ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور ایک دم سے جیسے کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، اس وقت دیکھا کریں، اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی روایت ہے وفی روایت ابی بکری الاسماعیلی فی صحیحہ قال من یمنعک منی، کہ اس نے کہا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. قال فسقط السیف من یدہ، تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑ لیا. فقال، تو فرمایا من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا. فقال، تو وہ کہنے لگا قل خیر آخذ، کہ آپ بہتر پکڑنے والے ہیں. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قالا، وہ کہنے لگا لا ولکنی اعیدک، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں اللہ اقاتلک، کہ میں آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا. ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور نہ ہی ایسی قوم کے ساتھ ملوں گا جو آپ سے جنگ کریں، یعنی کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر آپ سے نہیں لڑوں گا. فخلّى سبیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاتی اصحابہ، تو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. فقال، تو کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس،
میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور اخلاق کریمانہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ پر توکل بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں آپ ایک ایسے شخص کو جو آپ کے قتل کے در پہ ہے اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کو جانے دے رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ حقیقتاً آپ کو کافی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب ایسے اخلاق کے بعد وہ گیا ہے اپنے ساتھیوں کے بعد، تو ان کو کہنے لگا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ حقیقتاً کسی کی بدی کے جواب میں اچھائی کر دینا آپ کا دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے بلند درجات ہیں اور اس کے لیے بہت گہرے صبر کی ضرورت ہے، یعنی کہ میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتی کہ یعنی کس طرح کا صبر آپ کو درکار ہوگا کہ آپ کسی کی بدی کے جواب میں اچھائی کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو اور یہی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کس طرح سے نظر آتی ہے، سنت رسول میں کیسے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عربی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور اپنی قوم کسی بھی قوم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، لیکن بعد میں اس کے لیے آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں السادسو، یہ بیسیکلی تو یہ اوور آل جو ہے حدیث نمبر 79 ہے، لیکن اس سلسلے کی جو ہے السادسو ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے کہ تغدو خماسن، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور رات کو پیٹ بھرے شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دن کے آغاز میں پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھوک سے ان کے پیٹ پچکے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دن کے آخر میں لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو توکل، اچھا اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ توکل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا بھی توکل میں شامل ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی توکل اللہ پر ہی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تمام تر بھروسہ انسان کا ظاہری اسباب پر نہ ہو بلکہ اصل اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کے ساتھ آپ کو عطا کرتے ہیں جو اس حالت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، مثلا ذلت کے اسباب کے ساتھ عزت دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے تو غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ لگتا نہیں تھا کہ فتح مکہ ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم فرعون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت عزت ہے، اختیار ہے، مال و دولت ہے، یعنی ہر طرح کے عزت کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی تو اس کو ان عزت کے اسباب کے باوجود بھی سمندر میں غرق کر دیا گیا اور وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور ذلیل و خوار ہوا، اور آخرت کو بھی ہوگا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ انسان اسباب تو اختیار کرے لیکن اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ میری گاڑی تبھی کام کرے گی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کا اذن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دوسری طرف یہ انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اسباب اختیار ہی نہ کرے اور بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ روزی کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ساری توانائیاں دنیا حاصل کرنے کے تگ و دو میں لگا دے اور زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لے۔ ایسے شخص کے لیے تو سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہوس کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
اور ایسے شخص کے پاس لاکھوں بھی ہو تو اسے فقر کا ڈر رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح ایک اور بات جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ رزق کے حصول کے لیے اس حد تک بھی انسان کو غافل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور فرائض ہی پورے نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی سلسلہ بنا ہوا ہو اور روزانہ کی عبادات مس ہو رہی ہوں، فرائض چھوٹ رہے ہوں، تو پھر انسان کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ان ملکوں میں یہ چیز کتنی اہم ہے نا، یہ والا سبق اگر ہم یاد رکھیں، اپنے عمل میں شامل کر لیں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو ایسی جابس مل جاتی ہیں کہ جس میں وہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا نہیں کر سکتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اینڈ سو آن. تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی اور راہ کو تلاش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا مددگار ہو. پھر اس کے بعد فرمایا الصابیو ان ابی عمارہ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما. حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابی جو برا بن عازب ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان اے فلاں، کہ اے فلاں، یعنی اور اس کے بعد فرمایا اذا اویتا الی فراشک، جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ یعنی لیٹ جاؤ، فقل تو کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپورٹ کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، رغبتاً و رہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جو تو نے بھیجا، فإنک ان مت من لیلتک مت علی الفطرۃ، تو پھر اگر مجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت اسلام پر موت آئے گی. وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اور اگر تو نے صبح کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو فوت نہ ہوا اور تو نے صبح کی تو بھلائی کو پہنچ گیا. یہ بہت ہی خوبصورت یعنی رات کو پڑھنے والی دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پڑھیں. اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہمارا بعض اوقات کیا حال ہوتا ہے کہ یعنی ہم سونے کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں، سارے ذکر اذکار بھی ہو جاتے ہیں، تو اتنے میں ہم ڈیوائس پکڑ لیتے ہیں، اس پہ الارم وغیرہ لگاتے ہیں، اور اتنے میں ہم کہیں اور بھی پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی میسیج آ جاتا ہے کوئی، تو کوشش کیا کریں کہ جب رات، یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے نا، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ روزمرہ کے کام تو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کسی بہت امپورٹنٹ کام میں ہوتے ہیں جو کچھ دنوں میں وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے، اور آپ اس کی تیاریوں میں ہیں، اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا آپ اس ذمہ داری کا حصہ ادا کر رہے ہیں. تو رات کے وقت بھی پھر ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پر توکل کیا ہے کہ سارے دن میں آپ نے جو ایفرٹس کی ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ ہو گئیں. اب آپ انسان ہیں، اب آپ سو جائیں، اور آپ نے جب یہ دعا پڑھ لی ہے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، تو اب اگلا دن ہوگا تو اگلے دن کے کام الگ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جیسے ابھی اسباب کے اختیار کرنے کی بات ہو رہی تھی نا، ہم بعض اوقات اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس میں اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ پھر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، توانائیاں کس طرح سے جا رہی ہیں. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم انہی اسباب کو اختیار کریں اور توکل اللہ پر رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ایزی بھی رہیں گے، ٹینس بھی نہیں ہوں گے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں کے بوجھ کے مارے آپ کی کمر بیٹھی جا رہی ہوتی ہے، آپ کے کندھے اکڑے ہوتے ہیں، اور بہت سی بیماریاں آپ نے عورتوں میں دیکھا ہی ہوگا کہ ہوتی ہیں ایسی کہ وہ مارے ٹینشن کی صورتحال ہوتی ہے. ایک نارمل حد تک تو ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی ٹینشن نہ لیں تو آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کو بہت زیادہ اپنے حواسوں پر سوار کر لینا تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو اس دعا کو پھر سے دیکھتے ہیں. فرمایا اللہم اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنا نفس تیرے سپورٹ کر دیا ہے، سبحان اللہ. ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے رغبت کرنے والے بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں،
اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے ہمارے لیے؟ رزق ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے نا، نعمتیں وغیرہ. لیکن وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے. تو یہاں پر ہے وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ کہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبت کی یہ حد عطا فرما دے کہ ہم اس بلند حد کو پہنچ جائیں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر دیا ہے. اب تو ہی مالک ہے، تو ہی کرنے والا ہے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ اور میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے. یہ میں ابھی یہ پڑھ رہی تھی نا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام، کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کونا آپ کو نظر آتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کمر ٹیک لوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کمر ٹیکنا نا، یہ آپ کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ سکون دے رہا ہوتا ہے. یہ دراصل یہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل آپ رکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھی. رغبت بھی کر رہا ہوں، راغب بھی ہوں تیرے لیے، تیری ذات کے لیے. اور پھر اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے اس کی طرف آپ رغبت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، آپ کے لیے رزق ہے اور بے شمار نعمتیں ہیں جو کہ ہم سبھی تمنا رکھتے ہیں. اور ڈرتے ہوئے، اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی جاتی ہے نا، اللہ کی محبت آتی جاتی ہے نا، یہ ایک ایسا یعنی کہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ اتنا ہی زیادہ ڈر اور پیدا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رغبت پیدا ہوتی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت جتنی زیادہ انسان کو ہوتی ہے، انسان اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رغبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اور اتنا ہی ڈرتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب کسی کی قدرت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے تو آپ امیجن کریں کہ پھر واقعی ڈرنے کا بھی وہی لیول بڑھتا چلا جائے گا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا، یعنی تو تیری ہی طرف جائے پناہ ہے، تیری طرف سے ہی پکڑ ہے، تو ہی پکڑ سکتا ہے، لیکن تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور تیرے علاوہ کوئی مقام نجات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرا بچاؤ کس پہ ہے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے بھیجی ہے، اور اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا. اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس پر سوئے اور آپ کو اس رات کو موت آ گئی تو فطرت اسلام پر فوت ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں فوت ہوئے اور آپ کو اگلی صبح مل گئی تو آپ بھلائی کو پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور ایک حضرت برا رضی اللہ عنہ سے صحیح ہیں، بخاری اور مسلم کے ایک روایت میں آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاۃ، کہ جب تو اپنی خوابگاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر. ثم اضطجع علی شقک الایمن وقل، تو پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ پڑھ. وذکر نحوہ، اور وہ پیچھے جو کلمات گزرے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ثم قال، پھر کہا، وجعلہن آخر ما تقول، کہ ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا، یعنی عین سوتے وقت مذکورہ کلمات ادا کر، اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کرنا. ابھی جو میں نے آپ کو بات کی نا پچھلی روایت پڑھتے ہوئے، کہ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد بس یہ آپ کے آخری کلمات ہوں، اس کے بعد کوئی ٹیب نہیں، کوئی ڈیوائس نہیں، کوئی کسی سے بات نہیں. ٹھیک ہے، مجبوری ہو تو الگ چیز ہے. تو یہاں پر ہمیں کچھ اور چیزیں پتہ چل رہی ہیں. وہ کیا ہیں کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا بہتر ہے، اور اسی طرح اس دعا کا پڑھ لینا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اسلام اور ایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں امن و عافیت اور سلامتی کی التجا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹپس دی جاتی ہیں. ان میں سے ایک ٹپ یہ ہے کہ رات کو وضو کر کے سویا جائے. ٹھیک ہے، اور دائیں کروٹ لیٹنا کیا انسان کو کرتا ہے کہ مطمئن کر دیتا ہے اور اس کو جلدی نیند آ جاتی ہے. بعض اوقات آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا رات سونے سے پہلے بڑے بے چین ہوتے ہیں، کبھی ٹانگیں ادھر چلائیں گے، کبھی پاؤں، اور ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے. تو اس وقت کیا کریں کہ توکل بھی اس میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ لیٹ جائیں، خود کو آہستہ آہستہ اپنے سارے اعضاء کو پرسکون کریں، خود کی کاؤنسلنگ جیسے ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اب میں یہاں پر سکون سے ہوں، اور دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں گال کے نیچے رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سارے جسم میں سکون پہنچ جاتا ہے اور آپ کو نیند جلدی آ جاتی ہے. نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، اس میں روح کا تعلق کسی حد تک جسم سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سونے سے پہلے تجدید عہد کی تاکید کی گئی ہے.
پھر بار بار کے اقرار سے باری تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ آپ کو یاد ہے نا کہ کہا گیا ہے کہ رات سونے سے پہلے اگر آپ کے سینے میں کسی کے لیے بھی کوئی کجی، کوئی میل، کوئی کدورت ہے تو اس کو آپ نکال دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس رات سونے کے بعد صبح اٹھیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بات بڑی خوبصورت کہی کہ بار بار کے اقرار سے باری تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وضو نہ صرف ذریعہ عبادت ہے بلکہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی آپ نے اس وقت جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اور وضو کریں، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، ذریعہ عبادت ہے، بلکہ ویسے وضو کرنے کو کہا گیا، سنت رسول ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے بھی یعنی گزارش ہے کہ آپ ضرور پڑھیں، اور جیسے آپ پہلے ریفلیکشن بھیجتے رہتے ہیں ضرور بھیجیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔